نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، دینی اور تبلیغی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی، قرآن پاک کی دو مختصر سی، دو چھوٹی سی آیتیں تلاوت فرمائی، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ اس کی مختصر سے مختصر آیت، چھوٹی سے چھوٹی آیت بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے یا سمجھنے کے اعتبار سے چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اگر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے، اس کے ترجمے کو دیکھا جائے اور اس آیت کی گہرائی اور گہرائی کے اندر جایا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی آیت بھی انسان کی پوری زندگی کا دستور بن جاتی ہے۔ بہرحال باری تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے، باری تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ایک بنیادی بیماری کی تشخیص فرمائی ہے کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ جو ہماری ہر زندگی کے ہر شعبے میں تباہی اور ہلاکت لانے والی ہے۔ چنانچہ بیماری بھی بتائی اور اس کا علاج بھی بتایا، دو مختصر سے جملوں میں بیماری بھی بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، یہ خرابی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس بیماری سے، اس خرابی سے بچنے کا یہ طریقہ ہے، یہ راستہ ہے۔ چنانچہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا کہ تم ہر معاملے میں اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس دنیاوی زندگی کے دائرے میں رہ کر کے سوچتے ہو، اسی کی بھلائی، اسی کی فلاح، اسی کی خوشی ہر وقت تمہارے جو ہے نا پیش نظر رہتی ہے۔ اور کون سی زندگی پر ترجیح دیتے ہو؟ مرنے کے بعد والی زندگی پر، یعنی آخرت والی زندگی پر اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ تو یہ تو ہے تمہاری بیماری، اور اب اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے، وہ بھی بتا دیا کہ ذرا آپ یہ سوچو کہ یہ دنیا جس کی خاطر آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہو، تمہاری مسلسل جد و جہد، تمہاری مسلسل محنت اور کوشش، تمہاری دوڑ دھوپ اسی دنیا کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے پیسہ مل جائے یا میرا مکان اچھا بن جائے، دنیا میں میرا نام ہو، دنیا میں میری عزت ہو، لوگ میرے نام کو جانے، مجھے بڑا عہدہ حاصل ہو جائے، مجھے بڑا مرتبہ مل جائے۔ غرض کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اور آپ کی اس تمام سوچوں کا نتیجہ یہ دنیا بنی ہوئی ہے، یہ دنیاوی زندگی بنی ہوئی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا
کہ یہ دنیا جس کی خاطر تم اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہو، جس کی خاطر تم حلال و حرام ایک کر کے کھا رہے ہو، جس کی خاطر تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہو، جس کی خاطر تم لڑائیاں مول لے رہے ہو، وہ کتنے دن کی زندگی ہے؟ اور اس کے بعد آنے والی زندگی یعنی موت کے بعد آنے والی زندگی، آخرت والی زندگی، اس کے مقابلے میں کتنی پائیدار ہے، کتنی خیر اس کو حاصل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا کی، یہاں کی کوئی بھی خوشی کامل نہیں ہے، یہاں کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے۔ ہر خوشی کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کسی فکر کا، کسی صدمے کا، کسی تشویش کا، ہر خوشی کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی کانٹا لگا ہوا ہے۔ کھانا اچھا رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کھا رہے ہیں اور کھانے میں لذت بھی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی دماغ کے اوپر کوئی بات ٹینشن کی مسلط ہو جاتی ہے تو سارا کھانا جو ہے نا بیکار ہو جاتا ہے، ساری لذت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کی کوئی خوشی کامل نہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اگر مجھے پیسہ مل جائے تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا، اگر میں مال و دولت جمع کر لوں تو مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔ لیکن ذرا آپ جھانک کر کے دیکھو، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اور بڑے بڑے ملک کے مالکوں کی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھو، بظاہر کیا نظر آئے گا؟ بظاہر یہ نظر آئے گا کہ صاحب میلیں کھڑی ہوئی ہے اور شاندار بنگلے ہیں، عالی شان کاریں ہیں، اور صاحب جو ہے نا آرام و راحت کے سبھی ثواب اور آسمان مہیا ہے، لیکن صاحب رات کو بہادر کو نیند نہیں آتی، نیند لانے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہے، ڈاکٹروں سے گولیاں لے کر کھا کر کے نیند لاتے ہیں، آرام دہ گدے، بستر اور مسہریاں ہیں، ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔ اور اس کے بالمقابل، اس کے مقابلے میں ایک مزدور آدمی ہے، ایک کسان ہے، جس کے پاس میں ایئر کنڈیشن کمرے تو نہیں ہے، یہ گدے اور مسہریاں تو نہیں ہے، لیکن وہ رات کو صبح کو کام کرتا ہے اور رات کو اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے پورے 8 گھنٹے کی نیند لے کر کے صبح کو بیدار ہوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے۔ تو بتاؤ میرے بھائیوں، رات سرمایہ داروں کی اچھی گزری یا اس ایک مزدور آدمی کے، کسان کی اچھی گزری؟ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوشی کامل نہیں ہے، ہر خوشی کے ساتھ میں کوئی غم لگا ہوا ہے اور ہر غم کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی خوشی لگی ہوئی ہے۔ میرے عزیزوں اور نوجوانوں، اللہ نے 3 عالم پیدا فرمائے۔ ایک عالم وہ پیدا فرمایا جس کے اندر خوشی ہی خوشی ہے، جس کے اندر آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، جہاں بے سکونی کا کوئی گزر نہیں، جہاں مصیبت کا کوئی گزر نہیں، جہاں غم اور صدمے کا کوئی گزر نہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ دوسرا عالم اللہ نے پیدا فرمایا، وہ عالم ایسا ہے کہ وہاں پر صدمے ہی صدمے ہیں، رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، جہاں خوشی کا کوئی گزر نہیں، آرام کا کوئی گزر نہیں، راحت کا کوئی گزر نہیں، اور وہ ہے میرے عزیزوں جہنم، دوزخ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا عالم اللہ نے پیدا فرمایا یہ دنیا۔ یہ دنیا دونوں سے ملی جلی ہے، اس کے اندر خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، اس کے اندر آرام بھی ہے تو بے آرامی بھی ہے، اس کے اندر راحت ہے تو بے راحتی بھی ہے، اس کے اندر سکون ہے تو بے سکونی بھی ہے۔ غرض کی یہ دنیا دونوں چیزوں سے ملی جلی ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر آیا اور وہ آ کر کے یہ سمجھے کہ صاحب میں دنیا کے اندر ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، میرے اوپر کوئی مصیبتیں نہ آئے، تو میرے بھائیوں وہ اس دنیا کی حقیقت سے بے خبر ہے۔ اور تو اور انبیاء کرام، اللہ کے محبوب ترین بندے انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو ان کو بھی تکلیفیں جھیلنی پڑی، ان کو بھی مصائب جھیلنے پڑے، ان کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی، ان کو بھی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ تو میرے بھائیوں،
اگر یہ دنیا آرام کی جگہ ہوتی، یہ دنیا خوشی کی جگہ ہوتی، یہ دنیا آرام کی جگہ ہوتی، تو میرے بھائیو اللہ کے محبوب ترین بندے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس چیز کا کوئی مستحق نہیں تھا کہ اس دنیا کے اندر ان کو آرام ملے، ان کو خوشی ملے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کے اوپر آتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی پریشانیاں، اتنی ہی مصیبتیں آتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام و راحت کی جگہ نہیں ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے، وقتی طور سے ہمارے پاس کوئی خوشی ہے، یہ ہم مال و اسباب جمع بھی کر لے، مال و دولت حاصل بھی کر لے، تو نہ جانے وہ کتنے دن تک چلنے والا ہے، وہ اگلے گھنٹے ختم ہو جائے، یا کچھ ہفتے چل جائے، کچھ دن چل جائے، یا کچھ سال چل جائے، یا زیادہ سے زیادہ ایک عرصہ چل جائے، ایک مدت چل جائے، اس کے بعد تو ختم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں کی کوئی خوشی کامل نہیں ہے، نہ خوشی کامل اور نہ غمی کامل۔ میرے عزیزوں اور نوجوانوں، یہ موت ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اس بات پر سب متفق ہے کہ اس دنیا سے سب کو جانا ہے، اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ یہ وہ بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ جس کو ہم مسلمان کافر بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم خدا کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ لیکن آج تک اس کائنات کے اندر ایسا کوئی انسان پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا ہو کہ مجھے موت نہیں آئے گی۔ بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا ملحد، بڑے سے بڑا منکر خدا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے کہ اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس کو مرنا ہے، موت آنی ہے۔ آپ کو ہر چیز کے اندر اختلاف مل جائے گا، مذہب میں اختلاف، معاشرت میں اختلاف، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ اس پر سب متفق ہے، اور جتنی یہ بات متفق ہے اتنی ہی یہ دوسری بات بھی متفق ہے کہ اس وقت کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ وقت کب آئے گا۔ جس دن ہم کو مرنا ہے، جس دن ہماری موت آنی ہے، جس دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اس وقت کا کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ سائنس ترقی کر گئی، اور تو اور لوگ چاند تک پہنچ گئے، مصنوعی لوگ بھی ایجاد ہو گئے، لیکن ذرا آپ پوچھو سائنسدانوں سے کہ بھائی بتاؤ کہ فلاں آدمی کی، فلاں شخص کی موت کب آئے گی، تو یہاں آ کر کے سارے علوم، سارے فنون دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ کسی کی موت کب آئے گی اور وہ وقت کب آئے گا۔ لیکن افسوس اور حیرت، تعجب اس بات کا ہے کہ جتنی یہ دونوں باتیں یقینی ہے کہ بھائی موت آنی ہے اور اس وقت کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، کسی کو اس وقت کی خبر ہی نہیں ہے، اتنا ہی ہم ان دونوں چیزوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اتنا ہی ہم ان دونوں چیزوں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ آپ ذرا سوچو کہ صبح بیدار ہونے سے لے کر اور رات کو بستر پر جانے تک ہمارے دل کے اندر اس دنیا کے کیا کیا خیالات آتے ہیں، کاروبار کے، تجارت کے، زراعت کے، کاشتکاری کے، نہ جانے کیا کیا خیالات ہمارے اندر اس دنیا کے آتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ ہم کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر جا کر کے سونا ہے، اور سونے کے قبر کے اندر جانے کے بعد وہاں پر کیا حالت پیش آتی ہے؟ ہمیں اتنا سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے میرے عزیز اور نوجوانوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول، وہ ایک بادشاہ کے زمانے میں تھے، ہارون رشید کے زمانے میں، ان کا نام بہلول تھا، وہ مجذوب قسم کا آدمی تھے، لوگ ان کو مجذوب بھی کہا کرتے تھے اور بہلول دانا بھی کہا کرتے تھے۔
وہ بادشاہ کے پاس جایا کرتے تھے. بادشاہ مجھ سے مذاق کیا کرتا تھا, حضرت بہلول سے بادشاہ مذاق کیا کرتا تھا, اور حکم یہ جاری کر رکھا تھا کہ جب بھی بہلول میرے سے ملنے آئے, میرے سے ملاقات کے لیے آئے, تو کوئی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے, کوئی ان کو نہ روکے, فوراً میرے پاس پہنچ جائے. تو ہارون رشید مذاق تو کیا کرتے ہی تھے. ایک مرتبہ حضرت بہلول پہنچے تو دیکھا کہ بادشاہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے تھا. کیا بادشاہ اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے تھا. تو جیسا ہی کہ حضرت بہلول پہنچتے ہیں تو بادشاہ نے اس چھڑی کو اٹھایا اور حضرت بہلول کو دے دیا اور فرمایا کہ بہلول, اگر تمہیں اس پوری کائنات کے اندر, اس پوری کائنات کے اندر, اس پوری دنیا کے اندر تم سے زیادہ بے وقوف اگر کوئی ملے تو اس کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. کہنے کا مطلب بادشاہ کا یہ تھا کہ تم سے زیادہ بے وقوف اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. تو حضرت بہلول نے وہ چھڑی اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی. بات پرانی ہو گئی, بات آئی گئی ہو گئی, سال گزر گئے, 2 سال گزر گئے, بات کو ایک عرصہ گزر گیا. اتفاق یہ ہوا کہ بادشاہ بیمار پڑ گیا. تو حضرت بہلول کو خبر پہنچی کہ صاحب بادشاہ بیمار ہو گئے. اب حضرت بہلول بادشاہ کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں اور فرمایا کہ امیر المؤمنین کیا حال ہے. تو بادشاہ نے عرض کیا کہ بہلول کیا بتاؤ, بہت لمبا سفر درپیش ہے. کہا امیر المؤمنین کہاں کا سفر, کون سا سفر. کہا کہ بہلول آخرت کا سفر. اچھا آخرت کا سفر, تو امیر المؤمنین بتاؤ آپ نے وہاں کتنے لشکر بھیجے ہیں, کتنے آپ نے وہاں پر پہ خیمے لگوائے ہیں, کتنی چھوڑداریاں آپ نے وہاں پر پہ بھیجی ہے. تو امیر المؤمنین بادشاہ نے کہا کہ بہلول تم بھی عجیب بات کرتے ہو, وہ سفر ایسا سفر ہے کہ وہاں پر کوئی خیمہ نہیں جاتا, وہاں پر کوئی لشکر نہیں جاتا, وہاں پر پہلے سے کوئی باڈی گارڈ نہیں جاتا. اچھا وہ ایسا سفر ہے. ہاں وہ ایسا سفر ہے. فرمایا اچھا تو کب واپسی ہے. فرمایا کہ بہلول تم نے پھر ایسے ہی بات کرنا شروع کر دی, وہ سفر ایسا سفر ہے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اچھا وہ ایسا سفر ہے. پھر فرمایا حضرت بہلول نے کہ پھر تو امیر المؤمنین آپ کی ایک کافی پرانی آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے, جو آپ نے مجھے یہ کہہ کر کے دی تھی کہ اگر مجھ سے زیادہ بے وقوف اس دنیا کے اندر کوئی ملے تو وہ اس کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا. تو آج اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا. حضرت بہلول نے کہا کہ اس چھڑی کا مستحق آپ سے زیادہ مجھے کوئی آج نظر نہیں آتا. وہ اس لیے کہ جب آپ کو تھوڑا سا مختصر سا سفر درپیش آتا تو آپ اس کی پہلے سے تیاریاں کرتے, پہلے سے آپ وہاں پر لشکر بھیجتے جو آپ کے لیے منزلیں قائم کرتے, آپ کے لیے راستہ تیار کرتے. لیکن اب آپ کو اتنا لمبا سفر درپیش ہے اور جہاں سے واپس آنا بھی نہیں ہے اور وہاں کی کوئی تیاری بھی نہیں ہے, تو اس معنی کر کے مجھے آپ سے زیادہ بے وقوف اس پوری کائنات کے اندر, اس پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ملا آپ کے علاوہ. تو یہ آپ کی چھڑی آپ ہی کو مبارک ہو. جب بادشاہ نے حضرت بہلول کی یہ بات سنی تو رونے لگ گئے اور کہا کہ بہلول ہم تو آپ کو پاگل سمجھا کرتے تھے, دیوانہ سمجھا کرتے تھے, لیکن معلوم یہ ہوا کہ تم سے زیادہ کوئی حکیم نہیں. میرے بھائیوں, میرے عزیزوں اور نوجوانوں, واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ذرا سا کوئی معمول کے خلاف سفر درپیش آ جائے تو کیا ہے, اس کی پہلے سے تیاریاں ہے, پہلے سے در زبان اس کے تذکرے ہیں, پہلے سے اس کے لیے کیا کچھ منصوبے بنائے جاتے ہیں. لیکن جب آخرت کا سفر پیش آتا ہے اور جہاں سے واپس آنا بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کیسے پیش آ جائے اور کہاں پیش آ جائے, وہ بیٹھے بیٹھے پیش آ جائے, لیٹے لیٹے پیش آ جائے, سفر میں پیش آ جائے, حضر میں پیش آ جائے, گھر کے اندر پیش آ جائے, گھر سے باہر پیش آ جائے, اس کا کچھ پتا بھی نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب میرے پاس اس دنیا کی گاڑی نہیں چل سکتی, میں نہیں ہوگا تو میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے کاروبار کا کیا ہوگا. میرے عزیزوں, وہ وقت ہم سب کے اوپر آ رہا ہے, لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں, اس کے بارے میں فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو کاندھا دیتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو قبر کے اندر اتارتے ہیں, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کے اوپر مٹی ڈال کر کے آتے ہیں, لیکن یہ سمجھ کر کے چپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, کوئی لین دین نہیں.
میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اس موت کو یاد کرنے میں صرف کرتے ہیں، کتنا وقت ہم موت کو یاد کرنے میں صرف کرتے ہیں، کتنی ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، کتنے ہم نوافل ادا کرتے ہیں، کتنے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ نماز تو ہمارے نوجوان کا طبقہ ایسا ہو گیا ہے کہ جمعہ پڑھتے ہیں، پھر اگلے ہفتے جمعہ ہی کو مسجد کے اندر آ کر کے مسجد کے اندر جھانکتے ہیں، مسجد کی شکل دیکھ کے ایک ہفتہ ہو جاتا ہے۔ اور نماز چھوڑنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا اس نے کافروں والا عمل کیا، اس نے کفر کیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت کی حالت یہ تھی کہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا فرما دے کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ گناہ ہوا کیا ہے؟ تو اس عورت نے بتلایا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا تھا، زنا کا صدور ہو گیا تھا، اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصہ ہو گئے اور کہا کہ کم بخت دور ہو جا، نکل جا یہاں سے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس کم بخت کو نکال دو یہاں سے، کہیں اس کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ادھر وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور جبریل کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، اور جبریل نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے ہماری گناہگار بندی کو ایسے کیسے جانے دیا؟ تم نے ہماری گناہگار بندی کو یہ کیسے کہہ دیا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اے موسیٰ، کیا تم زانی اور قاتل سے بڑا گناہگار کسی کو نہیں سمجھتے؟ فرمایا نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ یاد رکھو کہ زانی اور قاتل سے بڑا گناہگار جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کرنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا کرنے والے سے زیادہ، کسی کو ناحق قتل کرنے والے سے زیادہ، ایک ٹائم کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے والے کا گناہ ان سے زیادہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم گناہوں کا کتنا ذخیرہ اکٹھا کر کے ایک ہفتے میں ایک نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے میں بتلا دیا کہ تمہاری بنیادی خرابی یہ ہے کہ تمہارا دماغ اس دنیا کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، تمہارا دماغ اسی دنیا کو سوچتا ہے۔ اگر آخرت تمہاری نظروں کے سامنے ہو جائے، آخرت اگر تمہارے پیش نظر ہو جائے تو دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یہ سارے جرائم، سارے بدامنیاں، ساری بدعنوانیاں اسی بنیاد پر ہے کہ ہمارا دماغ اس دنیا کے اندر گھوم رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں کرتا، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ آج ہم سب کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ صاحب میں اس کا مال ہڑپ کر لوں، اس کا مال کھا جاؤں، اس کو مار ڈالوں، اس کو قتل کر دوں، مال و دولت جمع کر لوں، یہ سوچ ہماری بنی ہوئی ہے۔ اور یہ فکر آخرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی کہ جو کچھ واقعات آپ سنتے رہتے ہو، سیرت میں جو واقعات آپ پڑھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو، یہ گویا اسی فکر آخرت کا نمونہ ہے کہ صاحب دل و دماغ پر جنت کا نقشہ چھایا ہوا ہے اور وہ جنت نظر آ رہی ہے، اور اس جنت میں جانے کے خیال میں اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے خیال میں انسان جو کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے والا کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا کے بادشاہ، آدھی دنیا کے حکمراں تھے۔ وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے
وہ عمر فاروق کہ جس کو دیکھ کر کسرا کے ایوان سر کراتے تھے، سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے تاکہ کوئی انسان یہ پہچان بھی نہ سکے کہ یہ آدھی دنیا کا حکمراں جا رہا ہے۔ تو جاتے جاتے راستے میں بھوک لگ گئی۔ اب وہ کوئی زمانہ ہوٹلوں اور ریستورانوں کا تو تھا نہیں کہ صاحب بھوک لگ گئی اور اٹھ کر کے کھانا کھا لیا یا آرام کر لیا۔ تو دیکھا کہ ایک بکری کا ریوڑ چل رہا ہے، بکری کا ریوڑ چل رہا ہے، تو سوچا کہ اس بکری والے سے ایک پیالہ دودھ لے کر کے اپنی بھوک مٹاؤں۔ تو اس بکری والے کے پاس گئے اور اس بکری والے سے کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، آپ مجھے ایک پیالہ دودھ دے دو تاکہ میں اپنی بھوک کو مٹا سکوں۔ اب اس بکری والے نے کہا کہ جناب میں آپ کو دودھ ضرور دیتا، لیکن یہ بکری میری نہیں ہے، یہ بکری میرے پاس کسی کی امانت ہے اور اس کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو اس کی بلا اجازت کے دودھ دوں، اور جب اس کی مجھے اجازت نہیں ہے تو میں یہ دودھ آپ کو کیسے دے دوں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حکمراں بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور معلم اور مربی بھی تھے، اور اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کی، ایک ایک آدمی کی جانچ پڑتال کیا کرتے تھے۔ اب اس آدمی سے کہا، اس چرواہے سے کہا کہ بھائی اگر تم کہو کہ میں تمہیں ایک بڑے فائدے کی بات بتا دوں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ۔ کہا تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری مجھے دے دو اور اس کے عوض میں تم پیسے لے لو، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا اور میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور جب تمہارا مالک پوچھے ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا فائدہ ہو جائے گا، تمہیں پیسہ مل جائے گا، اور میرا یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے میری بھوک مٹ جائے گی، میں اس سے دودھ حاصل کر لوں گا۔ تو جب اس چرواہے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو بے ساختہ چلایا اور کہا کہ اے وہ شخص تم مجھے کام کرنے کو تو کہہ رہے ہو، میں یہ کام کر تو لوں، لیکن یہ بتاؤ کہ فہذا عین اللہ، اگر میں یہ کام کر لوں تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ کام کیسے کر لوں؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ظاہر تھے کہ اس کو جانچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب تک تجھ جیسے انسان اس دنیا میں باقی رہے گے، اس کائنات کے اندر باقی رہے گے، تو اس امت پر خیر اور فلاح کا غلبہ رہے گا۔ تو یہ ہے میرے عزیزوں اور نوجوانوں، یہ ہے وہ فکر آخرت جو جنگل کی تنہائیوں میں ایک بکری کے چرواہے کے دماغ کے اوپر بھی مسلط ہے، دماغ میں کیا دل کے اندر مسلط ہے کہ اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جا کر کے اس کو حاضری دینی ہے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، صبح کا جھٹپٹا سا وقت تھا، تو ایک گھر میں سے ماں اور بیٹی کی بات کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ نکالنے کا وقت ہو گیا ہے، دودھ نکال لو، اور ایسا کرنا کہ آج کل ہماری گائیں دودھ کم دے رہی ہے تو تم اس میں تھوڑا سا پانی ملا لینا تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ اب بیٹی نے کہا کہ اماں میں یہ کام کر تو لوں، لیکن امیر المومنین کا یہ حکم آیا ہوا ہے، یہ پیغام آیا ہوا ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی نہ ملائے۔ تو ماں نے بیٹی سے کہا کہ ہاں امیر المومنین کا حکم تو آیا ہے، لیکن وہ کہاں تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ اگر تم پانی ملا بھی لوگی تو وہ تمہیں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اپنے گھر سو رہے ہوں گے آرام سے۔ تو بیٹی نے ماں کو جواب دیا کہ اماں امیر المومنین سو تو ضرور رہے ہوں گے، وہ تو ضرور سو رہے ہوں گے، لیکن امیر المومنین کا امیر تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، اور جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں یہ کام کیسے کر لوں؟ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب باتیں سن رہے تھے ماں اور بیٹی کی۔ تو صبح کو گھر جانے کے بعد اس بیٹی کو بلایا، اس کے بارے میں معلوم کیا اور اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، یہ ہے وہ فکر آخرت، یہ ہے وہ ذہنیت کہ جانتی ہے والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ تو اب سوال یہ ہے میرے عزیزوں اور نوجوانوں
کہ دنیا کی فکر جو ہمارے دماغ کے اوپر غالب آئی ہوئی ہے، ہمارے دماغ کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، اس کو مغلوب کیسے کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے، اور وہ بات ہمارے دل کے اندر کیسے بیٹھے جو اس لڑکی کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ بات ہمارے دماغ کے اندر دل کے اندر کیسے آئے جو بکری کے چرواہے کے دل کے اندر آ گئی تھی۔ تو اس کا طریقہ، اس کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس کے دل کے اندر فکر آخرت کی فکر ہو، جس کے دماغ کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اس کے پاس جاؤ، اس کی صحبت اختیار کر لو، اس کے پاس بیٹھو، اس کی بات کو سنو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو فکر اس کے دل کے اندر ہے وہ فکر تمہارے دل کے اندر ہی منتقل ہو جائے گی۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے، نظرات کی سنت ادا نہیں۔